کہ میلاد سے ملتا کیا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے میلاد سے بے حساب برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ دیکھیے آج آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، جناب مہربانی کریں یہ تعویذ دے دیں، کوئی دم درود دے دیں، جناب یہ معاملہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ میری حفاظت ہو جائے، حصار ہو جائے۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 147 میں لکھتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاشِی أَنَّهُ أَمَانٌ فِی ذَلِکَ الْعَامِ۔ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ یہ ایک مجرب عمل ہے، ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے کہ جو بندہ میلاد مناتا ہے، میلاد منانے والے کو برکت کیا ملتی ہے؟ اللہ اگلے پورے سال کے لیے امن کی خیرات عطا فرماتا ہے، اس کا حصار بن جاتا ہے، حفاظت اللہ کرتا ہے، اس کا کڑا قائم ہو جاتا ہے۔ جو میلاد مناتا ہے بھائی وہ تعویذ کام نہیں کرتا جو نبی پاک کا میلاد کرتا ہے۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ شارح بخاری فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے کہ جس بندے کی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی ہو وہ پیروں فقیروں کے پاس تعویذ لے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، مگر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ شارح بخاری فرماتے ہیں یہ میرا آزمایا ہوا عمل ہے کہ میلاد ایک ایسا تعویذ ہے جو بندہ میلاد مناتا ہے جس کی سالوں سال کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، اللہ میلاد کے صدقے خواہش جلد پوری فرما دے۔ یہی بات 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے حضرت علی قاری اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والے کون؟ حضرت علی قاری محدث کبیر، اپنی کتاب المورد الروی فی مولد النبی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جو صدیوں پہلے امام گزرے، امام مکہ وہ، اور جناب محدث وقت، محدث کبیر، وہ میلاد کے عنوان پہ پوری کتابیں لکھ رہے ہیں۔ المورد الروی فی مولد النبی کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ انہ امان تام فی ذلک العام وبشرا تعجل بنیل ما ينبغي ويرام۔ حضرت علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے کہ جو بندہ میلاد مناتا ہے ایک تو امن کی خیرات ملتی ہے، اللہ اس کی خواہشیں بھی پوری فرماتا ہے۔ تو میلاد سے کیا ملتا ہے؟ خواہشیں پوری ہوتی، اللہ حفاظت نصیب فرماتا ہے، اور میلاد سے بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ پڑھیے آج سے 850 سال پہلے کے محدث کو، اللہ اکبر، 850 سال پہلے کون دیوبندی بریلوی والے حدیث تھا، لیکن اس وقت بھی میلاد تھا۔ تو بھائی 850 سال پہلے کے محدث جن کا سنہ وفات 579 ہجری ہے، محدث ابن جوزی پوری کتاب میلاد کے عنوان پہ رکھتے ہیں، بیان المیلاد النبوی شریف۔ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو بندہ میلاد مناتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم اور کامیابی حاصل۔ امام شمس الدین الجزری جس فرقے کے اندر، جس طبقے کے اندر قاری ہیں، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، النشر فی قراءۃ العشر پڑھ کے قاری بنتے ہیں۔ فن قراءت کے امام شمس الدین الجزری، محدث کبیر امام شمس الدین الجزری، 660 ہجری سنہ وفات ہے۔ عرف التعریف بالمولد الشریف پوری کتاب میلاد کے عنوان پہ لکھتے ہیں۔ پھر آگے ان کا یہی ریفرنس امام جلال الدین سیوطی، جن کو جاگتے ہوئے 70 سے زیادہ مرتبہ نبی پاک کا دیدار ہوا، وہ میلاد پہ کتاب لکھتے ہیں حسن المقصد فی عمل المولد۔ تو وہ امام شمس الدین الجزری کا ریفرنس اپنی حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر بیان کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی درج کرتے ہیں۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ الْعُمْرِ إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ فرمایا جو حضور کی محبت کی وجہ سے میلاد پہ خرچ کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے، اور جزا کیا ہے؟ ایک جنت نہیں، اللہ کئی جنتیں نصیب فرماتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کو پڑھ لیں، وہ بھی امام مانتے ہیں، ہم بھی امام مانتے ہیں۔ فیوض الحرمین کے صفحہ 80 پہ شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس میں حضور کی ولادت ہوئی، وہاں عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی، حضور کو درود السلام پڑھے جا رہے تھے، میلاد کے واقعات بیان ہو رہے تھے، والناس اور فرعیت انوارا سطعت دفعتا واحدتا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میلاد کی محفل میں انوار کی برسات ہو رہی تھی، اور یہ انوار ان ملائکہ کے تھے جن کو خود رب نے میلاد کی محفل میں بھیجا۔ رأیت یخالط انوار الملائکۃ وانوار الرحمہ، صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا۔ اس سے بڑی میلاد کی برکت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی الدر الثمین پڑھیے، وہ فرماتے ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا تھا، ایک سال ہاتھ تنگ تک کو بڑا اہتمام نہ کر سکا، گھر میں چنوں کی پلیٹ پڑی تھی، اس میں فاتح شریف پڑھ کے میلاد کی نیت سے تقسیم کیا، رات کو حضور کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس سے بڑی میلاد کی برکت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے؟ تو میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ہماری خواہشیں پوری فرماتا ہے، تکمیل خواہشات کا ذریعہ ہے، بے حد و بے حساب اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں انوار کی برسات ہوتی ہے، وہاں بندے تھوڑے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے زیادہ ہوتے ہیں، اور صرف فرشتوں کی شمولیت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت کا نور بھی برستا ہے۔